السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا، طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا، انداز تغافل کے صدقے، انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے، ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے،
کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ناسک کی سرزمین پر آج اللہ کے اس گھر میں، اس عظیم الشان پروگرام میں جماعت کے انتہائی باوقار علماء کرام کو یہاں ذمہ داروں نے جمع کیا اور الگ الگ گلدستوں کے خوبصورت پھولوں سے آپ محظوظ ہوئے۔ ابھی مجھ سے پہلے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے بہت اہم موضوع پر، اور اتنا سنجیدہ موضوع اور اتنی مرکز باتیں اور طویل خطاب کے باوجود آپ نے بڑی خوبصورتی سے شیخ کا خطاب سنا، اس کے لیے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں اور شیخ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ گھر ٹوٹنے کے اسباب بہت اہم موضوع ہے، ہر گھر سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو شیخ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے دین سے دوری، آج اس بات کا اعتراف ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ ہماری میجورٹی آج دین سے دور ہے، چاہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ خواتین کا طبقہ ہو، چاہے مالداروں کا طبقہ ہو، سماج کے ہر طبقے پر آج بے دینی کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دین اجنبی ہو چکا ہے، دین کی باتیں آج جب بیان ہوتی ہیں تو بیان ہوتے وقت تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن دین کو پریکٹس میں لانا، دین پر عمل کرنا، یہ بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد آتی ہیں جس میں آپ نے قیامت کے پہلے اس دور کی نشاندہی کی تھی کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا جب دین اجنبی بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت آپ نے بہت سنی ہوگی، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا، توحید اجنبی ہو جائے گی، سنت اجنبی ہو جائے گی، پاک دامنی اجنبی ہو جائے گی، عورت کا پردہ اجنبی ہو جائے گا، دین پر چلنے والے سماج کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے۔ جب ایسا دور آ جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، خوشخبری سنائی، فطوبی للغرباء، جب دین اجنبی ہو جائے تو اے دین پر عمل کرنے والوں، تمہیں تانے ملیں تو ہنس کے قبول کر لینا، تمہیں گالیاں ملیں تو مسکرا کے کھا لینا۔ فطوبی للغرباء، جب دین اجنبی ہو جائے تو دین پر چلنے والے قابل مبارکباد ہیں، ان کو طوبہ ملے گی، ان کو جنت ملے گی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں دین پر جمے رہنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان
الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک ایسا دور بھی تم پر آئے گا جب دین پر جمع رہنے والا انسان، دین پر ڈٹا رہنے والا انسان اتنی مشکلات فیس کرے گا، اتنے چیلنجوں کا سامنا کرے گا، کالقابض علی الجمر، ایسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والے کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ دین پر چلنا ہاتھوں میں انگارہ لینے کے جیسا ہو جائے گا۔ شیطان تو پہلے دن سے مشن لگا کے بیٹھا ہے میرے بھائیوں۔ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ چونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، یہ ہر دور کے ملحدین کا فارمولا ہے، برائی کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ غازہ میں بچے مر رہے ہیں، اللہ مروا رہا، نعوذ باللہ، سنا نا آپ نے؟ یہ ہر دور کے ملحدین اور کفار اور مشرکین کا شبہ ہے کہ اللہ ہے تو پھر دنیا میں برا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا فارمولا تھا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، دتکارا گیا، مردود ہوا، اور کہہ کیا رہا ہے؟ قال فبما اغویتنی، اے اللہ چونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راہ میں بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور پھر میں تیرے بندوں کو ان کے آگے سے بہکاؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے بہکاؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، داہنی طرف سے بہکاؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف سے بہکاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آگے سے گمراہ کروں گا مطلب یہ ہے آخرت سے دور کر دوں گا۔ تیرے بندے 24 گھنٹے اگر سوچیں گے تو دنیا کے بارے میں سوچیں گے، ان کی تگ و دو، ان کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب دنیا کے لیے ہوگا۔ وہ دنیا کے لیے مریں گے، دنیا کے لیے جیئیں گے۔ میں آخرت سے دور کر دوں گا۔ معذرت کے ساتھ آج ہماری زندگیاں تو ایسی ہو گئی میرے بھائی، ہماری زندگیوں میں آخرت کہاں ہے؟ اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ ہر جمعہ کی نماز میں ہم امام صاحب کی زبان سے قرأت سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، تو یہ آیت ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، پرائیورٹی دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہے۔ اے دنیا کے حسن پر ناز کرنے والوں، یاد کرو جس دن قبر میں جاؤ گے اور تمہارا یہ خوبصورت چہرہ مٹی میں مل جائے گا۔ اے دنیا کی دولت پہ ناز کرنے والوں، یاد کرو وہ دن جب یہ ساری جائیدادیں تمہارے وارثوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی اور خالی ہاتھ تم دنیا سے جاؤ گے۔ اے اپنی 2-2 کروڑ کی گاڑیوں سے شو آف کرنے والوں اور دکھاوا کرنے والوں، یاد کرو وہ دن جب 4 لوگوں کے کاندھے پر تمہارا جنازہ قبرستان جائے گا۔ اے برانڈڈ کے چکر میں پڑ کر فیشن کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوانوں، یاد کرو وہ دن جب موت کے بعد تمہارے بدن کا کپڑا کینچی سے کاٹ کے تمہیں برہنہ کر کے نہلایا جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے۔ اس دنیا میں نہ آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کی عزت ہمیشہ رہے گی، نہ آپ کی جوانی ہمیشہ رہے گی۔ تم آخرت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ شیطان کا مشن یہی ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، یعنی آخرت سے دور کر دوں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے بہکاؤں گا یعنی دنیا کے چکر میں ڈال دوں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، داہنی طرف سے بہکاؤں گا، نیکیوں سے دور کر دوں گا، اطاعت کے کاموں سے دور کر دوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے بہکاؤں گا یعنی گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، گناہوں کی خواہش ان کے دل میں ڈال دوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ آئی پرومس، میرا وعدہ ہے کہ تیرے بندوں کی اکثریت ناشکری ہوگی، تیرے بندوں کی میجورٹی تیری ناشکری کرے گی، کھائے گی تیرا
تیری آکسیجن میں سانس لے گی، تیرے آسمان کے نیچے رہے گی، تیری دھرتی پہ سوئے گی، اور تجھے چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے گی، شرک کرے گی، تجھے گالیاں دے گی، تیرا انکار کرے گی، کفر کرے گی، شرک کرے گی۔ اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا، شیطان نے کہا میں پیچھے سے گمراہ کروں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ، اوپر سے اس نے نام نہیں لیا، اوپر سے گمراہ کروں گا۔ امام قتادہ نے بڑی پیاری بات کہی اس پر، کہا کہ اے آدم کے بیٹے، اتاک من کل وجہ الا من فوقک، شیطان ہر طرف سے تیرے پاس آئے گا، اوپر سے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ شیطان بھی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے ان یحول بینک و بین رحمت اللہ، کہ تیرے اور تیرے رب کی رحمت کے بیچ میں آ جائے۔ تیرے رب کی رحمت اوپر سے آتی ہے، اور اسی لیے علماء نے اس آیت کو دلیل مانا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ آپ کا اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہر جگہ، اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن ہم جس رب کو مانتے وہ رب اوپر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، تو اوپر سے شیطان گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو شیطان ہر طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کے مشن پہ لگا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، شیطان نہیں تھک رہا ہے اپنے مشن، اسے قیامت تک کے لیے چھوٹ ملی ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دین سے دوری ہے، یہ جو ہم شیطان کے پھندوں میں پھنس رہے ہیں، یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں، یہ جو شراب کے اڈے آباد ہیں، یہ جو زنا کے اڈے آباد ہیں، یہ جو مائیں بہنیں بے پردگی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے کازز کیا ہیں؟ اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ان دو باتوں پر، ان دو پوائنٹ پر ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دین سے دور کیوں ہیں، کیونکہ ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں دین کی نالج ہی نہیں ہے۔ بھائی پروگرام ہو رہا ہے، الحمدللہ آپ بہت اچھی تعداد میں آئے، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر کبھی غور کیجئے گا، ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، 2 بھائی ہر جلسے میں جاتا ہے، ہر تقریر سنتا ہے، اور 3 بھائی تقریروں میں نہیں جاتے، جلسوں میں نہیں جاتے، ان کو دین سے انٹرسٹ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا بہترین دماغ ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں ان کو اتنی پکی نالج ہے کہ مت پوچھیے، مگر ان کو 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتا، ان کو عقیدے کی بیسک باتیں نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، لیکن آخرت سے وہ غافل ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ان کا قول، کہتے ہیں بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے، دینار کا وزن انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے دینار کا وزن کتنا ہے۔ وما کان یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا۔ آج ہم علم دین سے دور ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا کی نالج آپ ضرور حاصل کیجیے، اچھے ڈاکٹر بنیے، اچھے انجینئر بنیے، اچھے بزنس مین بنیے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، مگر اپنے رب کو پہچانیے، ورنہ حال وہی ہوگا جو دنیا کی نظر میں بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں، اور وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، اللہ ہے، خدا ہے، رب ہے۔ اس دنیا کا کوئی انسان اگر اپنے کریٹر کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر اس کی نالج کیسی بھائی، پھر وہ انٹلیکچوئل کیسا ہے؟ اس سے اچھا تو کسی گاؤں دیہات کا وہ ان پڑھ اور گنوار اور دیہاتی ہے جس کو یہ پتا ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ پڑھتے نا بچے ہمارے، بعض لوگ کہتے صاحب اہل حدیثوں کیا الہات کے رد پہ کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں لوگ کر رہے ہیں، اہل حدیث لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے مکتب میں پڑھانے والے یہ جو اساتذہ ہیں نا، یہ بھی الہات کے رد میں کام کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آج کا زمانہ بڑا عجیب ہو گیا، ہم لوگ ہر چیز کو شو آف کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب تک کیمرے کی چکا چوندھ نہ ہو کام نہیں ہوتا۔
یہ مسجدوں میں خطبہ دینے والے ائمہ، یہ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، یہ معمولی تنخواہوں پر زندگیاں گزار دینے والے ہمارے علماء، یہ سب رد الحاد پہ کام کر رہے ہیں. یہ قرآن اور حدیث پڑھانے والا ہر انسان رد الحاد پہ کام کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کریں اور انگلش میں بات کریں تبھی رد الحاد پر کام ہوگا. اور یاد رکھیے یہ بات، دنیا ان کو دانشور مان لے، جینیس مان لے، مگر جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے پیارے نبی تہجد میں پڑھ کے اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے اور حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اے بلال، جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے گا. ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے، انٹلیکچوئلز کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، ہو از جینیس؟ کون ہے عقل مند؟ جس نے سائنس کی کتابیں پڑھی ہو، جس نے میتھمیٹکس کو پڑھا ہو، جس نے جیوگرافی کو پڑھا ہو، جس نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہو، گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہو، ایم اے کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، ڈی لیٹ، کیا کون سی ڈگری ہے؟ جینیس ہونے کا کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے کریٹر کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کھڑے ہو کر کے یاد کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے یاد کر سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر کے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین پر غور کرتے ہیں. اور جب آسمانوں اور زمین پر غور کرتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے ڈز گاڈ ایگزسٹ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ دنیا تو نے بے مقصد نہیں پیدا کی ہے. سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہے عقل مند جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہو، اس کی زندگی کا گول کیا ہے، اس کی زندگی کا ایم کیا ہے. میرے نوجوانوں، کل میں رات میں بھیونڈی میں تھا، 2 بج رہا تھا رات کا. ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ، بولے چلو مولانا آپ کو ڈھابے پہ لے کے چلتے، چائے پلاتے ہیں آپ کو. گئے صاحب. وہ نوجوان جو بیچارہ فجر کے ٹائم گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، وہ رات کو 2 بجے ڈھابے پہ بیٹھ کے جو ہے چائے پی رہا ہے اور حکا پی رہا ہے اور بیٹھ کر کے گپے لڑا رہا ہے. یہ قوم ایسے ہی لات جوتے نہیں کھا رہی ہے، معاف کیجئے گا. قوم کی ترجیحات بتاتی ہیں کہ قوم کا مستقبل کیا ہے. ہماری قوم کی ترجیحات ٹائم پاس ہے، ہماری قوم کی ترجیحات راتوں میں ڈھابوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا ہے اور صبح 11 بجے تک گھوڑے بیچ کے سوتے رہنا ہے. اس قوم سے ہم کیا امید رکھیں؟ جس وقت کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے برکت کی دعائیں کی ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اس ٹائم یہ سوئی رہتی ہے. فجر کی وہ 2 رکعت نمازیں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعت سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنتی اور وہ فرض تو ہمارا نوجوان سو کے گزار رہا ہے. تو میرے عزیزو، دینی تعلیم کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں. دین کو سیکھیے میرے پیارے ساتھیو، دین کو حاصل کیجیے. قبر میں بھی یہی دین کا علم آپ کے کام آئے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد جب قبر میں انسان کے پاس فرشتہ آئے گا، منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہی 3 سوال ہیں، دنیا کے سب سے اہم سوال. تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کا سارا علم حاصل کیا اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں علم حاصل کیا.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا، بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی۔ تو دین کا علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا قبر میں بھی آپ نہیں بچ سکتے۔ یہی دین کا علم آپ کو دنیا میں بھی برائیوں سے بچائے گا اور قبر میں بھی آپ کے کام یہ سوال آئے گا، یہ علم آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان کے پہلے کتاب العلم آتا ہے۔ ایمان بھی آپ کیسے لائیں گے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی علم حاصل کیجئے، اللہ کی توحید کا علم حاصل کیجئے۔ اگر آپ کو توحید نہیں پتا تو کوئی شرک کو توحید کے ریپر میں لپیٹ کے پیش کرے گا، آپ اسے توحید مان لیں گے۔ کوئی بدعت کو سنت کے ریپر میں لپیٹ کے دے گا، آپ اسے سنت مان لیں گے۔ ہمارے مسائل، ہمارے آدھے مسائل کی جڑ جہالت ہے میرے پیارے ساتھی، اور قیامت کے پہلے یہ جہالت پھیلتی چلی جائے گی، جبکہ قیامت کے پہلے تو ٹیکنالوجی اور ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اے آئی کا دور آ گیا، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ڈاٹا آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ مگر نبی نے کیا فرمایا؟ ان یثبت الجہل، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جہالت پھیل جائے گی۔ عجیب بات ہے، انسان تو اور نالجبل ہو رہا ہے، اور قابل ہو رہا ہے، اور پڑھ رہا ہے، اور لکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یا دین کا علم لوگ حاصل کریں گے ان آتھینٹک سورسز سے حاصل کریں گے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ دین سکھائے گا، اور انسان چکا چوند دیکھ کر کے، فالوورز کی تعداد دیکھ کر کے، ویورز کی تعداد دیکھ کر کے، انداز بیان دیکھ کر کے، ہاں صاحب ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے۔ آج اہل حدیثوں کے موبائل کے اسٹیٹس پر صحابہ کو گالی دینے والوں کے بیانات اور ان کی کلپس مل رہی ہیں۔ کسی صاحب نے جوائنٹ فیملی سسٹم پر بہت اچھا بول دیا، ہماری کوئی جو ہے بہو بیچاری پریشان تھی اپنی ساس سے، اسے لگا کہ یہ مولانا صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اس نے فٹ سے فوراً جو ہے اسٹیٹس پہ لگا لیا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ آدمی جو ساس بہو کے معاملے میں میرے فیور کی بات کر رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، یہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسے بنڈل باز اور ایسے بہروپیے آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے موبائلوں تک آ گئے اور ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ دین اتنا حقیر نہیں ہے میرے بھائیو، دین اتنا سستا نہیں کہ آپ کسی سے بھی دین سیکھ لیں۔ تو علم کی کمی بھی بڑی پرابلم ہے ہمارے دین سے دور ہونے کی، اور علم کو ان آتھینٹک سورسز سے، غیر معتبر لوگوں سے علم حاصل کرنے سے بھی ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، دوسری جو بہت بڑی وجہ ہے دین سے دوری کی، بری صحبت، برا ماحول۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسے فلیٹ میں مسلمان رہتا ہے جہاں آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے، اسے وہاں پہ قربانی کی اجازت نہیں ہے، گوشت وہ کھا نہیں سکتا، اگر کھا رہا ہے تو وہ اس کی خوشبو باہر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ماحول میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو قربان کر کے، صرف اس لیے کہ بھائی تھوڑا ہمارا دنیاوی معیار بلند رہے، ہمارا اسٹیٹس ہائی فائی رہے۔ آپ کے ماحول میں آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ اگر ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق نماز ادا نہیں ہو رہی، آپ کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ نے تو صحیح طریقہ جانا ہے اور سیکھا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ سنگت اور ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اسکولوں میں، کالجوں میں آپ کی پڑھنے والی بچیاں جو پردے میں جا رہی ہیں، نقاب میں جا رہی ہیں، اور آپ بہت خوش ہیں، لیکن وہاں ان کی وہ سہیلیاں جن کے گھروں میں دین نہیں ہے، جو بے دین ہے، جن کے گھروں میں
بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ان لڑکیوں کو جب آپ کی بیٹیاں سہیلی بناتی ہیں، ان سے دوستی کرتی ہیں، تو وہ اثر آپ کی بچیوں پر بھی پڑتا ہے۔ دوستی کا، سنگت کا، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ کتا جیسا نجس جانور جو برتن میں منہ لگاتے تو 7 بار دھلنے کا حکم ہے، لیکن اصحاب کہف کی صحبت میں ان کے ساتھ جو کتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کے ساتھ وہ رہتا تھا، سنگت اور صحبت کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جیسے نیک لوگوں کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ تو سنگت اور ماحول کا میرے پیارے ساتھیوں بہت اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، دنیا کی بیجا محبت۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا برا نہیں ہے، خوب دولت کمائیے، مگر دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا سنوارنا یہ آپ کی زندگی کا پرائمری مقصد نہ بن جائے۔ دنیا ہمیشہ سیکنڈری ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں قارون کے بارے میں فرمایا کہ قارون کو جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے نصیحت کی تو کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، ہونا تو یہ چاہیے تھا قارون جیسے دولت مند سے اس کی قوم کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ تو اتنا پیسہ والا ہے، تو اچھا کھا، اچھا پہن، تو اللہ کی راہ میں بھی دولت خرچ کر۔ مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا کو بھی مت بھول، یعنی آخرت کو پرائمری رکھ، دنیا کو سیکنڈری رکھ۔ آج ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو پرائمری کر دیا ہے۔ دنیا اور دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہماری نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اور صاحب ہم بڑے مرد بنے پھرتے ہیں۔ ارے اللہ نے کہا قرآن میں کہ مرد وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ حقیقت میں مرد وہ ہیں جن کا کاروبار، جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، آپ کا کاروبار بہت عروج پر ہے، اور آپ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ بہت خوش مت ہو، یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کی ناراضگی سے ڈریے، اس کی پکڑ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کاروبار چھن جائے، یہ دولت لٹ جائے، اور یہ ترقی اور یہ عروج ختم ہو جائے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دنیا کی چکا چوند سے ہمیں اور آپ کو مروب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا کے فتنے میں پڑھ کر کے تم آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا، کہیں تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ تو دنیا کا یہ فتنہ، دنیا داری، دنیا پرستی، یہ ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ ایک اور چیز ہے، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور ہم سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، آج کا دور ہتھیاروں سے جنگ کا دور نہیں، افکار سے جنگ کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے باطل اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیولوجی کو اتنے بہترین طریقے سے پروس رہا ہے کہ ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں دین سے دور کرنے میں اس سوشل میڈیا کا، اس انٹرنیٹ کا، اس موبائل کا بہت بڑا رول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی آپ غور کیجئے، فیس بک ہو چاہے واٹس ایپ ہو، یہ جتنے بڑے بڑے ایپس ہیں اور جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ذرائع ہیں، ان کے جو اونرز ہیں، ان کے جو موجدین ہیں، ان کے جو پروموٹرز ہیں، ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر یہودی ہیں۔ یہ یہودی آپ کے بڑے بہیخواہ تو نہیں ہیں، بڑے آپ کے خیرخواہ تو نہیں کہ صاحب یہ آپ کو آسانیاں پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ارے وہ لوگ جو ان یہود و نصارہ کی بولی بولتے ہیں، اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ اگر خان لگا ہے، ان کے نام کے ساتھ اگر مسلم سرنیم جڑا ہے، تو یہ یہود و نصارہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، حتی تتبع ملتہم، پوری طریقے سے ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے مذہب کے پیروکار ہو جاؤ، ان کے دین کے پیروکار ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ، ملحد بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ آج حرام ریلیشن شپ کا پروموٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سوشل میڈیا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ شریعت جو آپ سے کہتی ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، اگر کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ میری بہنوں، تیسرا شیطان آپ کے فیس بک کے میسنجر پر بھی بیٹھا ہے، تیسرا شیطان آپ کے واٹس ایپ کے میسجوں میں بھی بیٹھا ہے۔ شیطان کو یہ موقع نہ دو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تمہاری عزت و آبرو کو برباد ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آج عزتیں نیلام ہوتی ہیں، MMS وائرل ہوتے ہیں، بیہودہ اور گندے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، اور ایک دوست اپنے دوست کو دیتا ہے، ایک عورت اپنی سہیلی کو دیتی ہے، برائیوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ برائی کو پھیلانے والے، برائی کو شیئر کرنے والے، آخرت میں تو جو عذاب ملے گا ملے گا، دنیا میں وہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ سوشل میڈیا آج حرام رشتوں کو بھی بہت پروموٹ کر رہا ہے۔ جیسے پہلے ایک قلم استعمال ہوتا تھا، لکھو پھینکو قلم، یوز اینڈ تھرو، اب رشتے بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اب ایک لڑکا کئی لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے ایام منائے جاتے صاحب، یہ یوم محبت ہے، اور اس یوم محبت کو یہ محبت کے نام پر جسموں کا گندا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ابھی 31 دسمبر کی رات آنے والی ہے، سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، رقاصائیں آتی ہیں، ڈانسرز آتی ہیں، مہنگے مہنگے پاس دے کر کے ان کا ناچ گانا دیکھنے کے لیے مسلمان نوجوان ان ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، یہ جوانی اللہ کی بڑی قیمتی دولت ہے، آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کو وقت کی بربادی کا ذریعہ نہ بناؤ، جوانی کی بربادی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پیارے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے۔ آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا، آج تندرستی ہے، کل نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ اور آگے بڑھیے، نمازوں اور عبادات میں سستی بھی ہمارے دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ نماز سے جڑیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ دین سے بھی جڑیں گے۔ آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے، آپ آٹومیٹک غور کریں گے کہ بہت ساری برائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے ماربل اور ٹائلز پر فخر کرنا بند کر دیجئے، اپنے گھروں کے شاندار پینٹ اور گھروں کے چھتوں سے لٹکنے والے خوبصورت جھومروں پر فخر کرنا بند کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا وہ گھر مردہ ہے۔ اس میں جتنے خوبصورت ٹائلز لگ جائیں، ماربلز لگ جائیں، پینٹ ہو جائے، جھومر لٹک جائیں، وہ گھر مردہ ہے۔ اور آج ہم بہت سارے مسلمانوں کے گھر مردہ ہو چکے ہیں میرے ساتھ، گھر کا ایک فرد بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، رات دن موبائل پر ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی اللہ کے آگے سر جھکانے والا نہیں۔ ارے ہم سے بہترین، ہم سے اچھا تو وہ گھوڑا ہے، وہ جانور ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ دیتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ وہ گھوڑا اپنے مالک کے وفاداری کے نام پہ جنگ کے میدان میں کود پڑتا ہے اور اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ہم تو اپنے مالک کے آگے 5 ٹائم سر جھکانا بھی نہیں سیکھتے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ نمازوں میں جو کمی ہے، عبادات میں جو کمی ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ، یہ منافقوں کا حال ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سورہ نساء کی آیت جا کے پڑھ لیجئے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ اور علماء سے دوری، دینی مجالس سے دوری، دینی دروس سے دوری، یہ بھی ہمارے دین سے دوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہات کے منافق زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ دیہات کے منافق زیادہ خطرناک کیوں تھے بھائی؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کیونکہ وہ مدینے سے دور رہتے تھے، صحابہ سے دور رہتے تھے، پیارے نبی سے دور رہتے تھے۔ آپ علماء سے دور رہیں گے حلال و حرام بھول جائیں گے، آپ صحیح غلط بھول جائیں گے، آپ جائز ناجائز بھول جائیں گے۔ علماء سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، دین کے مراکز سے جڑیں گے تو آپ کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز آئے گی، جائز اور ناجائز کی تمیز آئے گی۔ میرے بھائیو، وقت اب میرا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب آئیے، یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ تو اسباب ہو گئے، علاج کیا ہے؟ دین سے دوری کا علاج کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، ہم دین سیکھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم حدیثیں پڑھیں، اور پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں، تو ہم کم سے کم علماء کو سنیں اور ان سے سیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو اور مانگو تو صرف علم کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور یہ علم دین ہی ضلالت اور گمراہی سے آپ کو بچائے گا میرے ساتھیوں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے میرے نبی اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو اسلام کے دشمن آپ کو بھی بھٹکانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن وہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ کا علم ہے، اس لیے یہ کفار اور مشرکین آپ کو بھٹکا نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں علم دین حاصل کیجئے۔ دوسرا کام، اگر آپ شیطان کی ان چاروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ دو چیزوں کو اپنا لیجئے، اور یہ دونوں چیزیں خود شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا تھا کہ ان دونوں چیزوں پر شیطان کا وائرس کام نہیں کرے گا، شیطان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کے حقیقی بندے بن جائیے اور اخلاص والے بن جائیے۔ اللہ کی عبودیت، اللہ کی وہ عبودیت، اللہ کی وہ بندگی کہ جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا اللہ کیسے راضی ہو، آپ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کاروبار کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ مال کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، درہم کے بندے نہ بنو، دینار کے بندے نہ بنو، مال و دولت کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، اور جو اللہ کا بندہ بنے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہے۔ تو عبودیت، اور دوسری چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، زندگی میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی کیجیے۔ دین سے جڑنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کیجیے۔ یہ نماز کی پابندی آپ کو برائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بہت ساری برائیوں اور بے حیائی سے آپ کو روکے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ آج ہمارے یہاں، معاف کیجیے، نوافل کے بارے میں بہت ہم لاپرواہ ہیں۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو چاش کی نماز کبھی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے؟ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، جب امام صاحب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، ان کی پیٹھ الگ رہتی ہے۔ وہ رات کی تنہائیوں میں جب دنیا سو رہی ہو، بستر پہ آرام دہ گدوں پہ سو رہی ہو، رات میں اللہ کو یاد کرتے، وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تہجد کب آئے گی؟ اہل حدیثوں، یہ آپ کا امتیاز ہونا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن و حدیث کے منہج پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ دیکھیے آپ کے دوستوں میں کون کون لوگ ہیں، چھٹنی کیجیے، فلٹر کیجیے، اچھے لوگوں کی دوستی اپنائیے آپ۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کیجیے، اللہ کو یاد کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آتا ہو، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو آخرت کی فکر ہوتی ہو. ایسے لوگوں کو اپنا یار اور دوست بنائیے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا اور اس کی ساری رونق وقتی اور عارضی ہے. یہ دنیا دغا باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. آخرت کی نعمتوں کو یاد کیجیے، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے. آپ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری، نبی نے اپنے بچوں کو کیسی زندگی گزروائی ہے، آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی ولی الدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. یہ دنیا آپ کے لیے راستے میں آنے والا ایک اسٹیشن ہے، یہ آپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کو اپنی منزل بنائیے. دنیا کے گھروں کو حاصل کرنے کا شوق رکھیے مگر آخرت سے بڑھ کے نہیں. ممبئی کے کسی پوش ایریے میں اگر آپ کو کوئی بنگلہ مل جائے تو شاید دنیا کی نظر میں آپ بہت خوش نصیب ہو جائیں، مگر پیارے رسول فرماتے ہیں کہ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی نعمتیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی، کبھی ان کا مطالعہ کیجئے تو شاید آپ کو آخرت کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اور آخری چیز، آپ دینی دروس سے جڑیے، علماء سے جڑیے. یقین مانیے کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل کی کال کوٹری میں تھے اور وقت کے ظالم ان کو سزائیں دے رہے تھے ایک مسئلے پر، ایک عقیدے کے مسئلے پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے ایک مسئلے کے لیے جیل جاتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد کا کہنا تھا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. دیکھا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے اس مسئلے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے اتنا بڑا لوہا لیا، وقت کے ظالم بادشاہوں سے لوہا لیا اور جیل کی کال کوٹری میں پہنچے. جس جیل میں وہ تھے اسی جیل میں ایک بہت بڑا چور بھی تھا، وہ کئی سالوں سے جیل میں رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کو بڑی سزائیں دی جا رہی ہیں. اس نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، مجھے ڈر ہے کہیں آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اے احمد بن حنبل، میں چور ہوں، میں باطل پر ہوں، غلط پر ہوں، مجھے بڑی سزائیں یہ دیتے ہیں، میرے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، میرے پیٹھ پر کوڑے برساتے ہیں، مگر میں اپنی چوری کا اقرار نہیں کرتا ہوں، میں باطل پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں. تو جب آپ حق پر ہیں تو آپ مجھ کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر میں باطل پہ رہ کر کے ڈٹا رہ سکتا ہوں، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، آپ حق پر ہیں. اے احمد بن حنبل، آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیے گا، اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹیے گا، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب مجھے سزائیں دی جاتی تھی، جب مجھے ٹارچر کیا جاتا تھا، مجھے اس چور کی بات یاد آ جاتی تھی اور میرا حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ اگر باطل کے لیے کوئی جیل میں اپنی پیٹھ پر کوڑے کھا سکتا ہے، سزائیں جھیل سکتا ہے، تو میں تو حق پر ہوں، میں تو کتاب و سنت کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں. تو کبھی ایک بات اور ایک نصیحت میرے پیارے ساتھیوں دل کی دنیا بدل دیتی ہے. اور میرے بھائیوں، شیخ کفایت اللہ صاحب کی تقریر میں آپ نے یہ پوائنٹ بھی سنا کہ آج ہمارے گھروں میں بہت سارے مسائل دینی تعلیم نہ ہونے سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، یا اولاد والدین کی قدر نہیں کر رہی، والدین اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں آپ اس بات کی چنتا کریں، اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں. بچوں کے کیریئر کی جیسے آپ کو فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی جیسے آپ کو فکر ہے، بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں میرے ساتھیوں. کہیں ایسا نہ ہو بچوں کو آپ نے سب دے دیا اور دین نہیں دے سکے. ارے ایسی اولاد کی پرورش کیجئے، اولاد کو ایسی تربیت دیجئے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو اولاد آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ تھے، ان کا نام تھا امام ربیعہ ابن فروخ، ان کو امام ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے.
बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम मालिक के उस्ताद थे। तो इमाम रबिया के जो वालिद थे उनका नाम फर्रुख था। दौर उमवी में, बनु उमैया के दौर में एक जंग के मैदान में वो लड़ने के लिए जाते हैं। जाने के पहले अपनी बीवी को वो 30,000 दीनार देते हैं। बीवी हमल से थी और कहते हैं इसकी हिफाजत करना, मैं वापस आऊंगा तो इसका हिसाब तुझसे लूंगा। और उसके बाद इमाम रबिया के जो वालिद थे फर्रुख, वो जंग के मैदान में लापता हो जाते हैं और लोग ये मान लेते हैं कि उनका इंतकाल हो गया। इमाम रबिया जब पैदा होते हैं, उनकी माँ उनको अच्छी तालीम देती हैं, अच्छी तरबियत देती हैं, और इमाम रबिया इल्म और फज़ल के उस मकाम पर पहुंचते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं, इमाम ज़ैद इब्न हसन उनके शागिर्द हैं। उस दौर के बड़े बड़े इमाम उनके शागिर्द बन जाते हैं इमाम रबिया के। तो 37 साल के बाद इमाम रबिया के जो वालिद फर्रुख होते हैं, वो दुश्मन के चंगुल से छूटते हैं किसी तरीके से, और वो अपने घर वापस आते हैं। और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से एक जवान लड़का निकलता है जो हजरत रबिया थे। तो ये अंदर जाने लगते हैं। बेटा कहता है, या अदू अल्लाह अतुहाजिमुनी अला अहली, तो मेरे घर वालों, मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कहा जा रहा है? तो उनके वालिद कहते हैं, हटो, ये मेरा घर है। दोनों बाप बेटे झगड़ा करने लगते हैं। अंदर से उनकी वालदा, इमाम रबिया की वालदा आती हैं, वो पहचान लेती हैं और कहती हैं कि ये नौजवान आपका बेटा है। 37 साल के बाद बाप गया था तो बेटा दुनिया में आया भी नहीं था। बाप के क्या जज्बात रहे होंगे, बेटे के क्या जज्बात रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए। बाप बेटे दोनों गले लगते हैं, खूब रोते हैं। उसके बाद अगले दिन फजर की नमाज का वक्त आता है और इमाम रबिया का मस्जिद में एक हल्का कायम होता है जहां वो दर्स देते हैं हदीस का। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और बहुत उस दौर के जो बड़े बड़े इम्मा हैं उस दर्स में आके बैठते हैं। तो इमाम रबिया के जो वालिद होते हैं वो भी फजर की नमाज पढ़ने आते हैं। तो ध्यान देते हैं कि ये मस्जिद में हल्का है और बड़े बड़े उलमा हदीस सीखने आए हैं। कौन है उस्ताद, कौन इनके शेख कौन है? जब वो करीब जाके देखते हैं तो ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि इन बड़े बड़े इमाम हदीस को दर्स देने वाला कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है, वो रबिया इब्न फर्रुख है। वो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और घर आते हैं। अच्छा, फजर की नमाज पढ़ने के पहले वो अपनी बीवी से पूछते हैं कि वो 30,000 दिरहम जो मैंने तुमको दिए तो उनका क्या, दीनार दिए तो उनका क्या किया? तो बीवी ने कहा कि आपको मैं बताऊंगी कि उस दीनार का मैंने क्या किया, मैंने हिफाजत से उसका सही इस्तेमाल किया है। जब इमाम रबिया के वालिद फजर की नमाज के बाद अपने बेटे को दर्स देते हुए देखकर घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि वल्लाह तूने मेरे बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बेटा इल्म हदीस का इतना बड़ा इमाम बन गया कि बड़े बड़े इल्म हदीस मेरे बच्चे की शागिर्दी अख्तियार कर रहे हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि वल्लाही अनफक़्तुहा अला वलदी, वो 30,000 दीनार मैंने आपके बच्चे पर खर्च किए हैं, वो 30,000 दीनार आपके बेटे की तरबियत पर मैंने खर्च किए हैं। अब आप बताइए कि मैंने वो दीनार सही जगह इस्तेमाल किया, बर्बाद कर दिए? तो इमाम रबिया के वालिद ने कहा, मा ज़य्यातहा, वल्लाही मा ज़य्यातहा, अल्लाह की कसम तूने उन दीनारों को ज़ाय नहीं किया, तूने बहुत सही जगह इस्तेमाल किया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये वाकया हर माँ को ये सबक देता है, हर बाप को ये सबक देता है, अपने बच्चों के आखिरत की, उनके दीन की फिक्र करो। आज औलाद की सही तरबियत न देने और उनको सही डायरेक्शन न देने से भी समाज गलत सिमत में और गलत रुख पे जा रहा है। ये जल्दी जल्दी में चंद बातें इस मौजू के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमारे नौजवानों में जो कमियां और कोताहियां हैं, हमें अपने नौजवानों से बड़ी उम्मीदें भी हैं। हमें मालूम है इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े इज्तिमात भी यही नौजवान मुनक्किद करते हैं, ये दीन के बड़े बड़े काम भी यही नौजवान करते हैं। वल्लाह जब किसी नौजवान के चेहरे पर हम शरई दाढ़ी देखते हैं और वो अपनी कारों से उलमा को रिसीव करते हैं, उलमा की खिदमत करते हैं, मदारिस को चलाते हैं, दीन के मराकिज को चलाते हैं, तो हमें उन नौजवानों को देख करके बड़ी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती है। हमारे वो नौजवान जो शैतान के बहकावे से किसी गलत काम में मुब्तला हो गए हैं, हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें सही रुख पर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन नौजवानों को अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी हर बहन को बदकारी और बेहयाई के फितने से बचा के रखे। अल्लाह हमारे हर नौजवान भाई को दीन का खादिम बनाए, दीन से जोड़ने वाला बनाए, या तो दीन सीखने वाला बनाए या दीन सिखाने वालों का खादिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔